جذبہ، آپ کی محبت، آپ کا استقبال قبول فرمائے. سب تشریف رکھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے تشریف رکھیں. پیچھے کی طرف ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں. تشریف رکھیں. حضرت العلامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. جمیع سادات کرام، علماء ذی احترام اور لبیک یا رسول اللہ کے تمام قائدین اور تمام محبت والے جو تشریف لائے ہیں، آپ سب لوگ، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. سید ظہیر حسین شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام اور محترم حضرت جناب حاجی محمد رمضان آوان صاحب، بھائی محمد اجمل صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. علماء کرام جتنے تشریف لائے ہم انہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. تشریف رکھیں تاکہ میں حضرت صاحب کا خطاب شروع کروا سکوں. آپ سب تشریف رکھیں. میں نہایت مشکور ہوں انتظامیہ کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے. میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی ٹھنڈک میں دور کا سفر کر کے امام الانبیاء کے عشق کے ترانے گانے کے لیے آج جبر میں تشریف لائے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چونکہ آپ میرے استاد محترم کے بہت ہی قریب ترین محبت کرنے والوں میں سے ہیں، اور میں آج فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے استاد جی کی بڑی نظر تھی، اور میرے استاد جی نے جو آپ پہ نظر رکھی ہے یقیناً وہ نظر بڑا کمال کرے گی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. قبلہ آپ تشریف رکھیے. جو لوگ کھڑے ہیں وہ بادب تشریف رکھیں. ڈاکٹر خلیق الزمان صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں محفل شروع کی اور اب تک یہ عظیم الشان محفل اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. میں بیان نہیں کروں گا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بر وقت علامہ صاحب کا خطاب شروع کروایا جائے. انہوں نے آگے تشریف لے جانا ہے. بس میں نے تمہیدی کلمات کہے تھے. دیکھیں نا، میں نے کہا تھا میں ابھی شروع کروں گا، دو باتیں کروں گا تو علامہ صاحب تشریف لے آئیں گے، تو اب میری دو باتیں بھی نہیں ہوئی. تو چلیں میں آج علامہ صاحب کے سامنے ایک دو باتیں کر کے آپ کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ سٹیج بھرا ہوا ہے. سر صبح شاہ سے لے کر کلر سیدہ سے لے کر اور گجر خان سے لے کر آگے دور دراز تک عاشقان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. لیکن میں آپ کو آج ایک ہی بات کروں گا کہ جن کی محبتیں ہمارے دل میں ہیں انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اور اس درس کو ہمارے استاد جی نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے سبق دیا ہے کہ جو بھی آقا کے نام پہ بکتا ہے، جو بھی آقا کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے، وہ بظاہر دنیا میں قربان ہوتا ہے، لیکن اللہ سے یوں واصل ہوتا ہے کہ ہر دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ اتنی محبت جو ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دلوں میں اتنی سرد رات میں آپ تشریف لائے ہیں. یقیناً یہ محبت رسول کا درس ہے. میں بس ایک ہی عرض کروں گا علامہ فاروق الحسن صاحب کی بارگاہ میں. علامہ صاحب، میں جب اس پنڈال میں آیا تھا اس انتظامیہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ علامہ صاحب سے ہماری طرف سے آپ نے یہ اپیل کرنی ہے کہ آپ نے ہمیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی جو محبت کی باتیں کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ وہ بیان سے باہر ہیں، آج آپ نے ہمیں وہ میلاد مصطفیٰ اور محبت رسول کی باتیں سنانی ہیں تاکہ ہمیں وہ یادیں تازہ ہو جائیں. یقیناً آج کل آپ کے حالات جو ہیں، وہ گفتگو کا انداز جو ہے وہ استاد جی کی محبت میں اس طرح سے اور وہ ولولہ نہیں، چونکہ یہ محبت ہے، غم کی کیفیت بھی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ غلامان رسول آپ کو یہ محبت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو
وہ صحت، وہ زندگی، وہ عشق اور بلبلہ اس محبت میں نصیب فرمائے کہ آپ یہ ترانے گاتے رہیں اور آپ کی صحت میں برکت رہے۔ تشریف لائے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جناب الحاج حافظ حاجی محمد شریف صاحب، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر ظہور احمد قادری چشتی صاحب وفات پا گئے، ان کا جنازہ جو ہے کل ہفتے کو 12 بجے ہوگا، تو اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر، چونکہ اب میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، میں نے سب کا شکریہ ادا کرنا تھا، شکریہ ادا کیا بلا تاخیر۔ جی منقبت کے لیے، چونکہ یہ تو بہت ضروری ہے، جی آپ بلا تاخیر علامہ صاحب کا خطاب شروع ہوگا، اور ذرا آپ نے نعرے لگا کر یہ محبت پیش کرنی ہے کہ ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب کو آپ نے خود ہی سننا ہے، سننے کے لیے آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا ذرا آپ اسی طرح سے نعرے لگائیں گے تاکہ یہ پیچھے تک جو سردی میں بیٹھے عاشقان مصطفیٰ ہیں آج میرے آقا کی محبت میں یہ وہ نعرہ لگائیں، انہیں فیض آباد کی سردیاں بھی یاد آ جائیں، پھر وہ نعرہ لگائیں اور وہ پیغام دیں وہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے ہر بدبخت کو جو آقا جی محمد رسول اللہ کی بارے میں ذرا بھی سوچتا ہے، انہیں پتہ چلے کہ بابا جی ہمیں عربی میں، پنجابی میں، عربی میں، اردو میں سمجھا گئے ہیں کہ محبت کرنی ہے تو آنے واہ کرنی ہے۔ ہاں ذرا سوچا بھی تم نے نا، ذرا سوچا بھی تو من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا، بس یہ بابا جی سمجھا گئے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، پڑھ لو کیا صلاة والسلام۔ شان اکرام نال لال دا، شان اکرام نال لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا، ذکر کرے آکر نبی لجپال دا، ذکر کرے آکر نبی لجپال دا، شان وکرام نال لال دا، جگمگان کے نصیبہ دے چراغ، جگمگان
والدہ شان وکھرا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ مولا کریم آج دی خوبصورت محفل دے منتظمین نو دعا جہانہ دیا کامیابیاں نصیب فرمائے تمام انتظامیہ دے جتنے مرغوبین اس دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت کاملہ فرما کے درجات بلند فرمائے اور صدقہ نبی علیہ السلام دا اللہ کریم اس بابرکت محفل دے طفیل میرے استاد گرامی میرے شیخ میرے قائد قبلہ امیر المجاہدین آپ دے درجات دے اندر ساڑیاں سوچا نلو زیادہ بلندی عطا فرمائے اور آپ دے مشن دا فیضان صبح قیامت تک جاری فرمائے اب آبے جی وکار میں نے بالکل نہیں سی بتا کہ یہ پروگرام کوئی سالانہ کانفرنس ٹائپ ہونا ہے جس طرح تاری اندر میں نے پروگرام کیونکہ شب و روز قبلہ امیر المجاہدین دے تعزیتی کانفرنس اور تعزیتی ریفرنسز بیان کر کے ساڑھے ذہنچ بھی کوئی چیز حضرت نے بٹھائی ہے کہ ساڑھی قوم بہت سالوں تو میلاد شریف دے لنگر کھا کھا کے اور میلاد شریف دے ہوتے مناظرانہ تقاریر سن سن کے ہونے عادی ہو چکی ہے کہ ایک طرف تو مولوی صاحب آندے نے وہ کہتے ہیں میلاد جائز نہیں گھنٹہ ڈیڑھ اندر لگ ہے پھر ساڑھے آندے نے انہوں 2 گھنٹے لا کے وہ کہتے ہیں جی بالکل جائز ہے فلاں نے بھی منایا فلاں نے بھی منایا نہ کسی دے منع کرن نال میلاد رکے تے نہ کسی دیاں تقریراں نال کسی میلاد شروع کیتا میلاد ایک محبت دا تقاضا ہے کہ میرے آقا کریم نال محبت دا اظہار ہے جیدہ دل کردہ ہے میں اپنے آقا دے چرچے کراں ہوں محفلہ سجا ادھا تعلق صرف محبت حضرت میرے تو بہت فاضل نے میرے تو عالی قدر لوگ ہلے بیٹھے نے میں انہاں دے جوڑے سیدھے کرنا لا ادنا جا خادمہ میں صرف اتنی جی گل کراں گا میرے سونے ہوں کہ میلاد شریف اگر اس چیز دا نام ہے کہ میرے کریم آقا دی آمد دا تذکرہ ہوئے تو یقینی طور دوتے اے ہر گھڑی ہوئے گا اور ہو رہے ہیں ہر آن ہوئے گا ہر روز ہوئے گا ہر پل ہوئے گا اگر انہا مقصد صرف لنگر ہے انہا مقصد صرف چاول ہے تو پھر سانو اپنی اصلاحات کرنی چاہیے گزارش ہے اس حد تک گل کرنی کہ سرکار تشریف لے آئے اور میرے کریم آقا نو بی بی حلیمہ پاک نے انج اٹھایا سیدہ طیبہ بی بی امنہ پاک نے انج جناب اعلیٰ میرے آقا دا چہرہ دیکھیا حلیمہ پاک دی سواری پہلے آندیاں کمزور سی تے جاندیاں بہت توانا سی پہلے دودھ نہیں سی ہوندہ جانوران دے اندر تے پھر جدو سرکار آگئے تے بکریاں نے اتنا کہ دودھ دیتا کہ گھر دے برتن فل ہو جاندے سن تے بی بی خود اعلان فرما دیا ہوندیاں سن سیدہ حلیمہ کے جنہ دے گھر دودھ نہیں ہو لے جاؤ اپنی پنجابی اچ کہہ لو تے کہنیاں سن میلاد دا لنگر ہے حضور دا جنہیں لینے آکے اگر اے نام ہے اور اے ہے تذکرہ کہ میرے کریم آقا آپ نو خانہ کعبہ دے نال آپ دی پشت انور نو لا کے حضور دے چچا جناب ابو طالب نے آکھیا سی وَبِيَدُّ يَسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ کہ اے او سونا چہرہ ہے جنہیں واسطے نال دنیا بارش دا سوال کر دیئے اے او سونا چہرہ ہے جنہوں دیکھ کے نظر آندہ ہے کہ یتیمہ تے بیوہ تے لاوارسہ نوارس ہوئے گا سہارا ہوئے گا اگر انہا مطلب اے ہے کہ میرے کریم آقا اپنے جد اعلیٰ حضرت عبدالمطلب دی مسند ہوتے جدو آکے بیٹھ دے سن تے آپ دے چچا کہندے سن تے نہ بیٹھے تے دادا دی جگہ پتر تے آپ دے جد اعلیٰ فرمانے ہوتے سن میرے پتر نو نہ ہٹایا کرو واللہ دنیا دیکھے گی انہیاں بڑیاں اونچیاں شانہ ہو قرآن پڑھئے اونچی بولو جی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
اے حبیب سو تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے سونا نبی جو دنیا تے آوے تے خانہ کعبہ بھی انہاں دی والدہ دے گھر کی جانب جھک کے سلام کرے میرے کریم آقا تشریف لے کے آون جناب اعلیٰ تے کیسر و کسرا دے جناب اعلیٰ محل میں ہل جاون پتہ چلے میرے کریم نبی غریب دیاں جھوپڑیاں سٹن نہیں آئے بلکہ ظالمان دے نظام حکومت نو ہلاون واسطے آئے تے فرماون واسطے آئے جڑا نظام میں لے کے آیا انہیں اندر غریب نو جناب پریشانی نہیں ہے غریب دی عزت ود دی جائے گی ظالم نو پریشانی ہوئے گی کہ ظالم نے محل ہل جاون گی میرے کریم تشریف لے کے آیا حضرت جناب عبدالمطلب آپ دے جد آلہ آپ دے جد امجد جناب آلہ میرے کریم آقانو جناب اپنی مسرت دے ہوتے بیٹھا دیکھ دینے اپنے پترہ نو کہہ دینے میرے پترہ نو نہ اٹھایا کرو واللہ بڑیاں اونچی شانہ والا آیا اے اوے جدی آمد تے مکہ بینو سیدہ آمنہ دے گھر والجھک داوے کے آئے اے او میرے کریم آقانے جناب آلہ کے 8 سال دی عمر دے اندر دادا جان چلے گئے 6 سال دی عمر دے اندر اماں رخصت ہو گئی دنیا تے آون تو بھی 3 مہینے پہلے آپ دے والد گرامی رخصت ہو گیا 25 سال دی عمر مبارک کچھ میرے کریم آقا دا نکاح مکہ شریف دی سب تو امیر ترین خاتون ملیکۃ العرب سیدہ طیبہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کے علیہا آپ دے نال ہویا رب کریم نے جناب اعلیٰ 40 سال دی عمر مبارک دے اندر میرے تے تیرے کریم نو قیامت تک دے لوگاں دی ہدایت واسطے اعلان نبوت دا آرڈر دیتا کچھ بولو اینی کو تقریر جڑی میں تو انہوں 5 منٹے سنائی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ جنی کو میں سنائی ہے نا یہ حضرت اچھی طرح سمجھنے اینو جنہ کو لمحہ کرو ساری رات تے خلاصہ اگر سنو تے ہی 40 سال دی عمر مبارک میرے اور تیرے کریم آقا نے فاران دیاں چوٹیاں تے کھڑے ہو کے میرے آقا نے اعلان فرمایا ایتھے بہت ساری سیاسی جماعتاں نال تعلق رکھنا لے کلمہ گو مسلمان تشریف فرمانے میں آج جو سارے گل سی کرنا لی میں تا مناسب سمجھے باقی ساری گلہ شارٹ کر کے یار رسول اللہ صرف حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو پیر چماون نہیں آئے صرف انگلی دا اشارہ فرما کے چند توڑن نہیں آئے بلکہ ظلم دے نظام کو ختم کرن بھی آئے میرے کریم آقا صرف اور صرف نمازاں روزے حج زکاتاں دے احکام دسن نہیں آئے بلکہ میرے کریم آقا ریاست مدینہ بناون بھی آئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جڑے لوگ ریاست مدینہ دے نال حکمرانہ دے نال کھڑے نے انہاں دے وچوں اکثر لوگ ہونے جنہ لوگاں نو ریاست مدینہ دے حقیقی خدوخال دا پتہ نہیں ورنہ وہ حکمرانہ نال ایک لمحہ بھی نہ کھڑے انہاں بیچارے نو صرف پتہ ہے نہیں وہ یہ کہندے نے یار دیکھو بھی تے حضور دا نام ہی لیندا اسی تے رسول اللہ واسطے کھڑے ہیں ورنہ حکمران کیڑے سانو روٹی دے او کیڑا جناب سانو نوکریاں دے رہے ہیں سانو جناب کھانے پکا کے دے رہے ہیں گل تے حضور دے دین دی کہ وہ کر دے اسی تاں کھڑے انہاں لوگاں تک ضرورت سمر دی ہے کہ اس قوم نو سمجھایا جائے کہ اصل ریاست مدینہ میرے کریم نے کیویں بنایا اگر اسی یہ سمجھانے کامیاب ہو جائے تو میں نہیں سمجھدا کوئی جتنا مرضی جناب بڑیاں ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوئے رسول اللہ دے دین دا صحیح مسئلہ تے اون دے مد مقابلے جا کے کہ جناب نہیں یہ ہوتا ہے حضور دے فرمان اگے کوئی دلیل سمجھ آئی لہذا آج کی تقریر بالکل ایک نصیحت والے انداز چونی کوئی سختی نہیں صرف میرا میسج اتنا ہے کہ میں تواڈے تک پیغام پہنچانا ہے کہ میرے آقا کی حکم لے کے کی فرمان لے کے آئے اور اگر میں سمجھانے کامیاب ہو گیا
تو میں سمجھاں گا کہ بانیاں نے محفل دے تمبو کناتا تے شامیانیاں تے جناب سارا اتنی سردی دے اندر تو آڑے واسطے ایک گرمی دا اہتمام تے جناب راحت اور سکون دا خوبصورت ماحول یہ سارا قبول بھی ہو گیا تے انشاءاللہ ساڑھے اگے واسطے بہترین قسم دا سمجھو کہ قبر و حشر دا سامان بھی ہو گیا. پڑھئے قرآن مجھے بولو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے حبیب فرما دے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حبیب فرما دے ہو میں تو سارے والا اللہ دا رسول بن کے آیا. جناب عالم میرے تے تیرے کریم آقا نے اعلان فرمایا. اعلان ایسے ماحول اچ نہیں سی جو میں نو جناب حضور دینا غلامہ نے ممبر لا کے دیتا. کتنے سارے لوگ اگے بیٹھے نے جو کچھ میں کی جاواں تسی سنی جانا ہے. ان دے لوگ نہیں آئے سامنے مکے دے سردار تے چودھری تے وڈیرے تے رئیس نے جدو میرے تے تیرے کریم آقا نے جناب فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے فرمایا میری 40 سال زندگی تواڈے اندر گزری ہے مینوں تسی دسو جناب اعلی کدی میں جھوٹ بولیا؟ اے گل پاکستان دے سارے سیاستداناں نوں جناب اعلی چیلنج ہے کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب اینج اسمبلی دے اندر لگ تواڈے وچ میری عمر گزری ہے کدی میں جھوٹ بولے تے بدلے دے اندر پوری قوم آکھے تسی صادق بھی ہو امین جواب آئے جناب اعلی آپ نے کدی جھوٹ نہیں بولے ہو. تاڑے اندر میری عمر گزری ہے کدی میں جناب خیانت کیتی ہوئے جھوٹ بولے آوے کوئی اخلاق تو گری گل کیتی ہوئے سارے آخر نہیں جناب اعلیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے تے پھر میرے آقا فرماون اگر میں آقا ہوں کہ جناب اعلیٰ سامنے تاڑے ہوتے ایک لشکر حملہ آور ہونے آئے کی کرو گے انہیں کیا سی اعتبار کرا گے جناب اعلیٰ پھر بلکہ بعد میں سب تک بھی لکھیا کہ حضور نے فرمایا اگر میں آقا لشکر آ رہے ہیں تے کوئی بندہ اٹھ کے آئے پہاڑی تے چڑھ کے ویکھے تے لشکر نظر نہ آوے پھر کی آکھو گے میں کیا سی پھر آکھاں گے ساڑی آنکھاں انیاں ہو گئی یعنی محمد ہون بھی سچ بول رہے کچھ بول رہے زندہ باد تاجدار ختم نبوت پھر جناب اعلیٰ تیرے دے میرے آقا نے اعلان فرمایا جس ویلے کہ میں جناب ایک اللہ دی دعوت دین واسطے آیا جنہیں انسان نے بنایا ہے جدو اپنی نبوت دی گل سنائی اللہ دی توحید تے اپنی ختم نبوت دی گل کی تھی اس قوم نو کئی خداواں تو جناب اعلیٰ برات دا اظہار کر کے وحدہ لا شریک رب دے بانے جناب اعلیٰ وحدانیت دے عقیدے دے اتے قائم رہن دی گل کی تھی بدلے وچ کیا ہے سکا چاچا بھی کہنے لگ پیا تبل لک یا محمد جنہاں میں ترجمہ نہیں کر سکتا جنہاں جواب قرآن میں انہوں دیتا اپنی زبان میں اندر کہ تبت یدا ابی لہب و تب میں بس اتنا کہنا چاہنا اس ڈر تو کہ میں گل سچ کرا جاتے میں لوگ یہ آکھڑ گئے نے کی کہہ دیتا میں لوگ کی آکھڑ گئے سونے ہو سکا چاچا رسول اللہ دے بھی خلاف ہو گیا سکے رشتہ دار حضور دے بھی خلاف ہو گیا اپنی برادری آلے تے گلی وچ رہن آلے محلے وچ رہن آلے جنہاں دے سامنے بچپن گزریا ہے جنہاں دے سامنے جوانی ڈھلی ہے وہ سامنے کھڑے ہونا تے پھر جناب جدو حد نکل آئے تے خلاف ہو جانا یہ کوئی نوی چیز نہیں ہے یہی چیز تے اقبال دس گیا اور رسول اللہ دے غلام یہ کلمہ پڑھ رہی ہے تے انہاں تقاضے آتے پڑھ جڑے حضور تقاضے دس کے گئے نا تاکہ قیامت تک زمانے نو پتہ لگ جائے کہ خودی کا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فسان لا الہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ
الا اللہ جڑا سانو ایک رشتے دے اندر جناب اکٹھا کردا آیا جڑا سانو حج عمرے تے ویا چٹے جناب اعلی حرام دیاں دو چادراں پوا کے سانو لبیک اللہم لبیک دی صدا وچ بھائی بھائی بنا دین لایا اے او کلمہ جڑا عربی عجمی افریقی امریکی پاکستانی تے ہندوستانی تے بنگالی مسلمان نو ایک کلمے دے اندر ایک لڑی دے اندر پرو کے رکھ دینا ہے تو کلمہ تیرے تھے میرے مصطفیٰ لے کے آیا اور جناب اعلیٰ وہ کردار بھی پڑھا کہ میرے آقا نے جیسے ایک کلمہ پڑھن والا سکا چاچا بول اچھا کلمہ ایک کلمہ جناب اعلیٰ ٹھکرا والا سکا چاچا بولا ہوئے ان دنال تعلق ٹوٹ جانے نے ایک کلمہ پڑھن والا کالے رنگ دا بلال ہوئے مصطفیٰ دا وزیر خزانہ لگ جاتا اے میرے آقا نے جناب اعلیٰ دسے آیا اپنے رویے تے کردار دنال دسے آیا پھر جناب اعلیٰ اے بھی دنیا نے دیکھیا جس ویلے حضرت بلال نو چھڑاور دیواری آئی اے نہیں آکھا حضور نے ابھی ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم کسی اور کی حلق کیسے کر سکتے ہیں او مسلمانوں لوگ کہنے نے خادم حسین رضوی صاحب کیوں بات کرتے تھے عافیہ صدیقی کی بابا کیوں پرما کے مسلمان کی بات کرتا ہے بابا فلسطین کیوں کرتا ہے تے میں جس ویلے سرکار دی سیرت ویکھنا خود آنکھیں دے والا خود تکلیف دے دیا رہا تے میرے نبی صدیق اکبر نو فرماون صدیق بلال نو چھڑاون دی کوئی تدبیر کرو بلال نو چھڑاون دا کوئی رستہ لے آؤ تے پھر جناب بلال نو چھڑاون صدیق ٹر جاؤ اتنے پتہ چلے ایویں نہیں مالکہ نے خلیفہ بلا فصل دے اعزاز تے بٹھایا انہوں صدیق اکبر بھی مزاج شناس رسول ہے جدو خریدر گئے بلال نو پہلے کہنے میں حالی پڑیا کہا کیوں اپنی جان نو مشکت پانا ہے بلال کہنے میرا عشق میں نو کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت مٹی دا پیالہ بھی خریدر جائے تھے انہوں بھی چیک کر کے دیکھ دیئے پکا ایک کچھا آیا بہنوں میرا مالک ازمارے آئے میریاں انہاں تکلیفاں تے مارا ویچ اوہی دیکھ رہے آئے بلال ساڑھا پکا ایک کچھا ارے میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار ارے میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار میں زندہ زندہ باد رضوی تیرا نام رضوی تیرا نام رضوی تیرا نام تاجدار ختم نبوت پھر لوگوں نے دیکھے صدیق اکبر نے مہنگا جناب بلال پاک نو خریدیا کہ پہلے کہنا ہے 10 درہم 20 درہم 50 درہم 100 درہم بدلا گیا صدیق اکبر نے ایکواری نہیں کیا کچھ اپنی زبان دا بھرم رکھ بس میں اتنے دینے تے جناب رہن دے قیمت ودھاندا گیا تے صدیق قیمت لیون تے رضامندی اظہار کر دے جدو آپ نے 5000 دے ہوتے بلال نو خریدیا تے امیہ کہنا ہے میں دیکھیا بڑے گھاٹے دا سودا کیتا آیا ایتے میں 5 روپیہ میں بھی دے دینا سی صرف میں جناب دے شوق نو دیکھ گریٹ ودایا فرما واللہ تو گھاٹے دا سودا کیتا جی ابو بکر صدیق تو سب کچھ مانگ لیندہ میں اپنے گھر دا مال سارا جھاڑو پھیر کے تنو دے دینا بلال نہ چھوڑ دا کیونکہ بلال رسول اللہ نو پسند گل صرف اتنی ہے عشق ہمیشہ مٹی گل کردا ہے کہ نکیاں گلاں 2 ٹکے دے بندے دی گل سنی نال ہی سوچے پہ گیا انہاں کہا چنگے رہے ہو مقدمے پیشیاں بھگتتے چنگے رہے ہو نال ہی بندہ پھر ادھر دا ہو جائے تھا کہ جی اصل میں نا بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر نہیں سی پتا کہ انج دا کم ہونا ہے سیدھے سیدھے سادے لوگ سانو مولویاں اس پاسے لا دیتا جیلہ دا ثواب بھی لگا گیا حضور دے نا دے ہوتے کھادیاں مارا دا ثواب بھی لگا گیا اور سارا کچھ تے تسی کر رہے ہو یہ تے وہی گل ہے کہ بندہ اثر تو بعد روزہ توڑ دا
سارا دن دی بک کٹی اثر دی نماز پڑھی اجے تھوڑی دیر بعد مغرب دی اذان دا ٹائم ہوئے تو بندہ کہ نہیں جی میری بس ہو ٹائم آیا ہونے اجرت لین دا تسی دیکھیا نہیں یار ساڑھے بھائی بیٹھے نے پولیس والے یہ ساڑھے حافظین نے ہر شعبے دے اندر اچھے برے لوگ ہیں مولویہ بھی ہوندے پولیس بھی ہوندے ججاں وچ وکیلاں وچ ڈاکٹراں وچ ہر ایک انہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی سارے غلط ہیں ایسے پولیس دے اندر غازی ملک ممتاز حسین قادری اس جذبے والے بھی تو بڑے نظر تاجدار ختم نبوت اسی میں نے دسو کہ ایک کانسٹیبل ہوئے کرے رسول اللہ نال وفا اپنی نوکری دار دلا کے حضور دی عزت دے پہرا یار وقت دے شیخ الحدیث تے وقت دے جناب علماء تے مفتی حتیٰ کہ سادات سید زادے کیا گلیاں دے ہوتے جناب دیکھا نہیں روڑا دے ہوتے تنگی تے تکلیف بھی آ کے جنازے شرکت کیتی ہے سعادت سمجھ کے شرکت کیتی ہے تے مالکہ جے کانسٹیبل دا قرضہ نہیں رکھیا تیرا میرا رکھ پھر بابا جی نو جناب تسی دیکھیا جڑے کہنے سکتے چلو جی مولوی کیا کر سکتے ہیں بابا جی نے جناب اپنے طرف جنہ کوکا دے سکتے سنو نہ دیتا جس ٹائم بابا جی کہنے میڈیا تے پابندی ہوئے کہ جناب سارے کچھ دے باوجود کروڑا دے حساب نال دنیا آکے شرکت کرے تے جنہ لوگاں نو نہیں سی پتا ہون لوگ بڑے بہت سارے جڑے مخالفین سانو ہون بابے رانی تقریرہ سن رہے سانو پتہ ہی نہیں سی یار یہ ایسے ہمیں تو کہا گیا تھا یہ گالیاں دیتے ہیں بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں یہ تے ہون جناب پتہ لگیا نا یار او جڑا ہو کے دے رہا سی نا ان دی ساری سختی حضور دے دشمنہ واسطے ان دا سارا پیار حضور دے غلامہ واسطے ان دے لہجے دے اندر ہر قسم دی سختی حضور دے دین دے باغیاں واسطے رسول اللہ دے غلامہ تے سادات تے علماء تے دین دے پہرےداراں واسطے تے سراپے شفقت پیغام ہے ساڑی قوم دین نہ لگنا نہیں چاہتی اگر وہ ایک مثال ہے اللہ کرے کہ جنہیں جنازے تے آئے ہونا اوکھے ویلے تک بھی ایمیں دین نل کھڑے رہو اور تو انہوں جنازے دوتے کسے ہزار روپیہ نہیں دیتا پیسے تو نہیں نہ سیدھے جڑے کہنے نے کہ فیض آباد یہ اس لیے آئے تھے کہ ان کو ہزار روپیہ دیا گیا تھا میں کہ منار پاکستان کیڑا ہزار دے گیا سمجھ آئی خیر کروڑا لوگ کیوں آئے حضور دے دین دے تے کروڑا لوگ جب دین دے محبت دے جنازیاں چاہ سکتے ہو تے کروڑا لوگ ناموس رسالت دے تحفظ واسطے میدان نہیں آ سکتے جدو دین نو پرچی دے ون دی ضرورت پائے ادو نہیں آ سکتے جدو آفیہ صدیقی واسطے آواز اٹھان دی واری آوے ادو نہیں آ سکتے میرے کریمہ کل جی حدیث بھی پڑھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے مسلمان نے اگر کسے قیدی مسلمان نو جڑا کہ اغیار دی قید چوے حضور نے فرمایا جنہیں انہوں چھڑایا انہیں انج سمجھو کہ وہ قیدی میں آتے میں نو چھڑایا تسی میں نو یہ دسو کتنے مسلمان قیدی یہودیاں دی قید کتنے ہندوان دی قید کتنے جناب اعلیٰ کفار دیاں قید پہنے کدی کسے دے دل چے خیال آیا کہ یار کڈی بڑی نیکی ہے جے اگر کر دئیے تے اللہ بھی راضی ہو جائے انہاں بھی راضی ہو آیا خیال اسی صرف تو انہوں ریاست مدینہ دے اصل کم دسن چاہتے اسی مذمت کریے تے حکمران بھی مذمت کرن پھر ساڑھے وے تے انہاں وچ کی فرق دیکھو میں آکھاں کشمیر ظلم ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے سمجھ آتی ہے کیونکہ مولی فاروق الحسن ممبر تک بولن جو گئی ہے سلامت کی کر سکتا ہے یہ اوقات کی تے حاکم وقت تے آرمی چیف تے جناب اعلیٰ اے وزیر اعظم تے صدر یہ بھی میرے علیہ تقریران کرن تے پھر میں نے تسی دسو یار کہ اے کڑی ہے انہاں دا تے کام میں ہے کہ وہ ہندو ایتھوں نکل جاؤ اے محمد عربی دے فقیران دی سرزمین ہے تو جی میں نقشے دے اندر ساڑھا علاقہ تو پا جو لیا جے ساڑھا ہے تو ساڑھے علاقے دے اندر کافر پہر رکھ کے کھڑا ہوئے تھے سانو سکون دی نیندر آ جائے
ساڑھے ملک دے اندر 7 لاکھ ہندو بیٹھا ہوئے فوجی وردی پا کے ایسی دیکھ دے رہی ہے انہیں انشاءاللہ انہا بھی حساب ہونا ہے صدقہ میلاد علی نبی دا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ وقت لے آئے آمین آکھو آئیے جی حضرت بلال نو چھڑاون دا وقت ہے حضرت بلال نو چھڑاون دا وقت ہے میرے کریم آقا دے حکم دے کہ آپ دے خواہش تے بلال نو چھڑایا مال بھی دیتا میرے آقا دی بارگاہ وچ بلال نو لے آئے پھر جناب اعلیٰ ایک لوہار حضرت خباب بن الارت جی دے سر دے ہوتے جناب اعلیٰ دیا سلاخاؤں پہ انوار لا دیئے پھر جناب خبیب جیسے لوگ آئے پھر صحیب روبی جیسے لوگ آئے پھر جناب اعلیٰ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جناب اعلیٰ بڑے بڑے دور دراز تو لوگ آئے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آج کسان مارا کھانا پھرے آج ڈانگا کھانا پھرے آکے ہوئے آٹا 3000 روپے مر دے ونا لے ہو میری کنک تے 2000 کر دے ہو تے بدلے دے اندر انہوں جناب اعلیٰ سوٹیاں مار مار بدحال کر دیتا جائے آنسو گئے سٹ سٹ کے مار دیتا جائے اے تے جناب اعلیٰ آج دی ریاست مدینہ دے دعوے دار میں جبکہ میرے مصطفیٰ آپ دی بارگاہ وچ حضرت ظاہرہ دے سن دیہات وچ رسول اللہ واسطے سبزیاں لے کے حضور واسطے دیہات وچ چیزاں لے کے جدوں نہ جاون لگنا میرے آقا نے شہر دے وچ کریانے دا ڈھیر سامان لے کے ولو دینا پتہ ہے حضور نے کی فرمانا میرے کریم آقا نے کی فرمانا حضور نے فرمایا اے ساڈا پنڈ تے اسی دے شہر کچھ بولو اے ساڈا پنڈ تے اسی دے شہر تو جیدے صدقے تو آڈے میرے گھر ہانڈی پکے جیدے صدقے تو آڈے تے میرے گھر دے اندر جناب اعلیٰ آٹا پہنچے روٹی آوے اون دا حق نہیں ہے کہ کوئی عزت نہ لو بھی گھر چیئے یہ ریاست مدینہ شامل ہے آئیے چلو یہ تو بیان مکی دور دی گل آؤ مدینہ چاہیے میرے آقا نے ریاست مدینہ دا قیام کیتا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قانون بنائے عمراء واسطے بھی اور کچھ قانون بنائے عوام اور رعایا واسطے کچھ بولو جو جو وقت گزریا انہاں فرامین دی روشنی صحابہ اکرام نے بھی اوہی قوانین وغیرہ مرتب کر دیتے جڑے قیامت تک ساڑے واسطے قائم رہنے کچھ بولو ہاں جی اور اللہ دی قسم ہے میلاد شریف دیا محفلہ سجان آلے ہو تے میلاد شریف دیا محفلہ آن آلے ہو یہ تواڈی ذمہ داری ہے تے ساڈی بھی ذمہ داری ہے کہ قوم دے جڑا خطیب آئے انہوں تسی سنو بھی آئی کہ یار حضور دا دین بحیثیت نظام حکومت سانو کی اے اگر تسا سننا شروع کر دیتا تو میرے رنگے مولویاں کچھ نہ کچھ 4 ورقے کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا تے تو انہوں دسنا شروع کر دیتا کم از کم ہے جڑی نسل وڈی ہو رہی ہے نا انہاں دے دور اول انشاءاللہ اس تو بھی پہلے حضور دا دین تختے ہوئے گا انشاءاللہ سرکار دا دین تختے ہونے میں چاہنا کہ اللہ کرے ساڑی زندگی چاہ گئے اسی بابے اور آنہ خواب شرمندہ تعبیر ہوندہ بیکھی انشاءاللہ آئیے جی سب تو پہلی ایک چیز ہوندی ہے اور یہ علماء واسطے بھی ہے ساڑھے مشائق بیٹھے نے پیرانے عظامینہ واسطے بھی سب تو پہلے رسول اللہ نے آکے شہر آباد کیتا یا جس جگہ اپنے قدمہ دے نال برکت دیتی جس جگہ میرے آقا نے آندھے سمیت کوٹھی بڑھوائی سب تو پہلے کہ مسجد بڑھوائی اچھی بولو مسجد اور اے بھی میرے آقا نے فرما من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا اللہ واسطے مسجد بنائے گا اللہ جنت چودہ گھر بنائے گا سمجھ آئی ایک ہی نہ فرمانے میلاد علیہ آقا اچھی بولو من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا اللہ واسطے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر انہاں گھر بنائے گا انہاں واسطے ریاست مدینہ دیا گلاں کر رہے ہیں میں دسنا چاہنا اللہ والے ہو اگر واقعی تسی ریاست مدینہ اندروں بڑھانا چاہتے ہو تے ریاست مدینہ میں سب تو پہلے مسجد بنائی جاتی ہے اس تو بعد پھر کی ہوندا ہے جڑے مسجداں نال پیار کردے نے انہاں نال محبت کیتی جاتی ہے میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد بنائی
پھر کی ہویا اس مسجد دے اندر جناب اعلیٰ روشنی کا انتظام نہیں سی کھجوراں دے مٹ بال دے کدی کوئی چیز جلان دے جنال دھواں زیادہ ہوندا سی حضرت تمیم داری گئے ملک شام دے اندر تجارت واسطے اتھوں آدھے آیا فانوس لے کے آیا آتی زبان اچ بولیے تے لالٹین لے کے آیا جدو انہوں نے آکے مسجد ایک ادھر دے کو ادھر دو فانوس چلا دیتے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے عشاء دی نماز ویلے جدو مسجد رو روشن میں کیا فرمایا کنے کیتا ہے تے دسیا میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ جنہاں ساڑی مسجد روشن کیتی ہے وہ دی قبر نو روشن فرما کچھ بولو اچھا اس تو اگے لائے چلیے ایتے ہو گئے روشنی حق بڑھدا سی تو آنو اللہ نے حکومت دیتی ہے تو اسی مسجد دی روشنی کا انتظام خود کر بل معاف ہونا چاہیے سی اے جڑے کفار واسطے انہاں دے عبادت خانیاں واسطے بڑیاں گرانٹاں ہوون تے وقف املاک ہون تے کروڑاں روپے ہون تے مسجد دی بتی بھی مفت نہ ہوئے اسی کچھ نہیں کہندے کہ میں سخت لفظ بولا تواڈے اندر بھی تے یار دل دھڑک رہا ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اپنے آپ نے پوچھو کیا مسلمان نو اے گلاں زیب دے پھر آئی اگے کہ سکھاں دے تہوار تے جاؤ تے انہاں دے طرح ٹوپی شوپی یا رومال بن کے بیٹھو ننگے سر نہ بیٹھو نماز پڑھن اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو تے تانوں کوئی دید لحاظ نہ ہوے کوئی ٹوپی بھی سر تے رکھ لو کم از کم چلو یار کم از کم لوگاں نوں پتہ لگے اللہ دی بارگاہ بندہ کھلوندا پیا ناراض تے نہیں آئیے مسجد شریف دے اندر ایک خاتون سی کالے رنگ دی جیڑی صفائی کرتی ان دے واسطے جھگی جی انہوں نے مسجد دے نال لا کے دیتی سی اور روزانہ مائی صاحبہ جدو صحابہ چلے جاتے سن مسجد تو تے روزانہ مسجد دی صفائی کر دیا تے رسول اللہ نو خبر ملی عورت فوت ہو گئی انہوں نے دفنا دیتا 2-3 دن بعد حضور نے فرمایا مائی صاحبہ نہیں نظر آئی تے کسے کیا حضور تے فوت ہو گئی حضور ان دی قبر تے تشریف لے سمجھ آئی ایک کیوں پیار میں کہ جنہاں مسیح نال پیار کیتے حضور نے انہاں نال پیار تے ایتھے جڑے مسیحاں والے ہن سارے دی واری آئی پھردی ایویں دا ہن او ایف ٹی ایف نال بل لے کے آئے نے کہ جڑا مسیح نوں پیسے دے کے جاسی او نال لکھوا کے بھی جائے کہ میں کیڑا ہاں جڑے پتہ نہ ہوے گا کہ کون دے کے گیا ہے او پیسے سرکار لے لے سبحان اللہ حضور تسی آپ مسیحاں لے لو اسی آپ تانوں مسیحاں مدرسے سارے دین واسطے تیار ہیں بشرط کہ پھر آپ نال بجلی دے بل بھی دیو امامہ دیاں تنخواہاں بھی دیو سارے معاملات بھی حکومت کرے یہ بھی سمجھ آتی ہے سپیکراں دی والی تے کہندے ہو نا کہ جناب ریاست کی ریٹ چلے گی تے حضور غریب نو روٹی دینا بھی ذمہ داری ہے کہ بلا حساب وہ لینا ہے جڑا بندہ خدمت کرتا ہے جڑا خدمت نہ کرے تے حساب منگن آ جائے تے اون دا حساب چل رہا اس واسطے مہربانی کرو اپنے رویے بدلو تسی 14 ارب روپیہ لایا سکھاں دے گردوارے تے پھر سانو کہندے ہو جناب ہم عاشق رسول ہیں میں کدی یہ سوال نہیں اٹھایا استاد کہندے نے دلاں دا مالک اللہ ہے او جان دے کہ کون بڑا عاشق رسول ہے اسی تانوں اے نہیں کہندے تسی غدار ہو یا وفادار ہو پر اپنے آپ وچ ویکھو کیا عاشقاں دے طریقے ہوندے نے عاشق انج دے ہوندے آئیے جی پہلی چیز تے ہو گئی نا عبادات دے متعلق دوسری چیزیں ہو گئی معاملات کچھ بولو آؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو عید کا دن آئے میرے کریم آقا عید پڑھن واسطے آ رہے ہیں اور تے رستے دے اندر ایک بچہ رو رہا ہوئے رسول اللہ کدیا تو جنت دے سردارانو حسن تے حسین اتار کے اس یتیم سوال کر دینے تو کیوں رو رہا ہے کہتے حضور میرا والد کوئی ہوئی آج میرا پیو ہوندہ آج میں بھی کسے دے موڑے تے بیٹھے ہوندہ آج میں بھی نوے کپڑے پا کے آنگا تے رسول اللہ انہوں گھر لے کے گئے نوے کپڑے پوا کے انہوں چہرہ دعا کے انہوں سجا کے سنار کے واپس لے آئے یہ فرماتے نے رونا بند کر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تیرا پیو میں بڑھ جانا ہے تیری ماں سید عائشہ صدیقہ بڑھ جانی آنے تیرے بچپن دے یار حسنین قریبین بڑھ جانے تیری بہن سیدہ خاتون جنت بڑھ جانی آنے کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے تو کہنا حضور میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں پھر کیا آیا او مسلمان پھر تیرے
جنہوں دا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں رستے دے اندر بچیاں نے سوال کیتا وہ بچیاں تو تے رو رہا سے ہسیا کیوں ہے کہنا میں کیوں نہ ہسا مینوں حضور نے اپنا پتر بنا لے آیا مینوں حضور نے اپنی فرزندی چلے لے آیا یا اس ویلے اپنے جناب اعلیٰ اپنے سامنے بچے دی عزت دے کے وہ دیگر بچے بھی بول اٹھے کاش آج تیری جگہ تے اسی بھی یتیم ہو دے آج سانو ہی انج کریم آقا پیار کر دے یہ تینوں محبت فرما رہے ہیں ایسے واسطے دے 14 سنیاں بات بھی یہ تو کوئی دین غور نل پڑھتا ہے دین والے دی سیرت غور نل پڑھتا ہے دے ساتھا کہے اٹھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے مراد غریبوں کی برلان وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے نبوت سنو مسلمانوں بلے تیر تے شیرانیاں گلنا کرنا لے ایک واری ذرا اتنا یاد رکھ لے کہ کس کس زدار دے اندر غریب نو عزت ملی ہے غریب نو روٹی ملی ہے تے غریب نو روزگار ملے آیا ذرا تصور کر کے اپنے آپ تو ہی سوال کر لے آجے بس میں اتنا کھاں گا میرے آقا نے فرمایا دعا منگی یا اللہ جو میری امت تے آسانی کرے تو بھی ہوں دے تے آسانی کر یا اللہ جو میری امت تو مشکل اچ پاوے تو بھی انہوں مشکل اچ پاوے حکمرانہ نو او تو سکھ لبڑا ہے جدو انہیں حضور دی امت کو سکھ دینے یہ یاد رکھ لیں کوئی مرضی سیاسی جواب غریب تو انہوں اس ویلے یاد نہیں آتا جس ویلے تسی حکومت چاندے ہو غریب ہو تو یاد آتا جدو بندہ اپوزیشن اچ بیٹھا ہو جدو اقتدار آتا پتہ نہیں انہوں نے غریباں لیا خبریں چنگیاں نہیں لگ دیاں پتہ نہیں کی آتا کہندے ہیں حضرت وسائل نہیں ہوتے تو پھر بندہ کیا کرے میں کہ وسائل تھوڑے عمر پھر او کرو جو حضور نے کی کس طرح کہ میرے کریم آقا خندق کھود رہے ہیں خندق کھود دیں ایک بندہ آئے تے پوری دیہاڑی بندے نو کی ملدا ہے ایک کھجور دیہاڑی دے اندر ساری ملے انہوں چوس چوس کے بندہ دیہاڑی گزارے تے پھر بھی گلہ نہ کرے اسلام نے سانو کی دی جتنی مرضی غریبی ہوئے اونج بندہ ہمت ہار جائے خودکشیاں کر جائے بندے دی ایک اپنی سمجھو بد نصیبی ہے ورنہ اجے تک یہ حالت نہیں نہ آئی ایک کھجور تے دیہاڑی گزارن والی اجے تک یہ حالت نہیں آئی پھر بھی وقت گزریا کسی مدینے چ خودکشی نہیں کی تھی کہ حالات بہت زیادہ مالی خراب ہو گئے تھے لہذا 5 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی گزارا کیسے ہو گزارا انج ہویا کہ میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور دے ہوتے پورا دنگنا میں آلہ خندق خدوا رہے نے سیابہ کولو ایک بندہ آیا کہنا حضور ہے ویکھو میں پیڑ دے ہوتے پتھر رکھے بنے آئے پتھر کیوں بنے آئے پیٹ اتنا خالی ہے کہ بندے دی کمریں چھک جان دی ہے انجو جان دی ہے پیڑ تے پتھر بن کے ہوتے کپڑا پن کے جناب آلہ اپنے پیٹ نو اندر دی جانب دھکے لے آتا کہ کمر سدھی رہے آکے کہہ رہے یا رسول اللہ میں پیڑ تے پتھر بنے آئے میں نو کچھ کھان نو مل جائے حضور نے اپنے شکم اتھر تو کپڑا ہٹایا تے 2 پتھر بننے جدو 2 پتھر بننے میرے کریم آقا دے شکم اتھر دے نظر پئی ہے انہوں اپنی مکھ بول گئی ہے انہیں کہ حضور میں اللہ تیرا دی میں اللہ دے حبیب تیرا دی میں کہ خدا دی قسم ہے پاکستان کوئی غریب خودکشی نہیں کرے گا بشرطے کہ جو میں اور رہے آئے ایویں حکمران بھی اسے حالت چروے جڑی حالت رعایا رہ رہی ہے سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر فالودہ آیا جناب اعلیٰ بڑی دور تو جناب بہت سارا مال غنیمتوں نے اندر فالودہ بھی آیا جب فالودہ بڑھا کے پیش کیتا گیا حضرت اہلو آپ نے فرمایا کیا اتنا ہے کہ مدینے دے ہر بندے نو ملے انہیں کہا جی نہیں ہے فرما پھر میں نہ کھا سا باقیاں نو دے دے ہو میں وہی چیز کھانا گا جڑا مدینے دا غریب بھی کھا سکتا اچھی بات
یہ ہے ریاست مدینہ انج کر لو ہن بھی امن ہو گیا اے 300 کنال دے اندر بنی گالا غریباں دے کوارٹر بناؤ قوم تواڈے نعرے مارے رو جناب غریباں دے اے ریونگ دے محل دے اندر نواز شریف دے جناب محل دے اندر غریباں دی کالونی بناؤ تسی قوم دعاواں دے بلاول ہاؤس دے اندر ریو غریباں نو رہائش تے قوم دعاواں دے تے اے سارے لیڈراں دے گھر بھی دیکھو تے میں اوپن چیلنج ہے میرے استاداں دا گھر بھی اوپن چیلنج میں تو اوپن چیلنج کہہ رہا کہ جس مرضی جماعت ہوں چاہے ساڑھے نال بھی ہے نا آج تک انہوں نہیں اتفاق ہویا ایک باری ساڑھے استادوں دا گھر بھی جا کے تے روزانہ جیتے سیڑھیاں دے ہوتے چک کے جناب بابے انہوں نے لے کے جاندے ہوں تے لفٹ بھی نہ لگی ہوئے تے 3 مرلے دا گھر ہوئے اون دے اندر جناب پتر بھی تے دھیاں بھی تے اون دے اندر مدرسہ بھی تے لائبریری بھی تے مہمان بھی آمن تے اس گھر نو بھی 3-4 دفعہ توڑیا جائے جدوں آمن جناب آ کے ٹھنڈے مار کے دروازے توڑ جامن تے جناب او بد زبانی بھی کرن تے پھر بھی بابا اس گل تو باز نہ آوے تے پھر آکھے انہیں جانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم شاد رہے گا آمینہ کے نور عین کا خادم قندیل عشق شہ مشرقین کا خادم گل منچا ہے فرشتوں میں عرش اعظم پر اٹھو سلام کو آیا حسین کا خادم تاجدار ختم نبوت میرے پیارے ہو میرا صرف اتنا پیغام ہے اللہ تو انہوں آباد رکھے توڑی محفلہ قبول کرے توڑی حاضریاں قبول کرے تقریر ہو گئی تمام ریاست مدینہ واسطے سب تو پہلی چیز ہے اس چیز دا حکم دے جڑا آپ کرو جو کرو وہ تو سی لوگاں واقعوں کے آسانی ہو بابے اور آنے سارے علماء بیٹھے ساریاں تقریریں حضرت دیاں اٹھا کے دیکھ لو اسی دے قریب رہ کے دیکھیا تقریروں تے بھی دیکھیا ممبر تو اتریاں بھی دیکھیا تے جیل دے اندر بھی راج کے دیکھیا تے کسی گل دے اختلاف چل رہے اسی حضرت نے کیا کہ دیکھیں نا کشمیر تو نواں قبضہ ہویا سی میں کہ حضرت جی آوے کو 5 اگست نو جناب جو کچھ ہویا ہے تے وہ فلاں کتاب وہ سارا فرمایا کہ ہاں میں فلاں مسئلے جو سے کیوں چپا کہ اختلاف دے باوجود میں اس واسطے خاموشاں لوگوں نے کہنا ہے کشمیر میں فوجیں داخل ہو رہی تھیں اور مولوی مناظرہ کر رہا یہ میں ہے کہ نہیں استاد پھر ایک بڑی وڈی گل کی استاد کہ آج تک جنہاں نو دین دا پتہ کوئی نہیں الف بے دا وہ بھی آکھن گے بغداد میں جناب ہلاکوں کی فوجیں داخل ہو رہی تھیں اور مولوی آپس میں مناظرہ کر رہے تھے کہ جناب مسواک اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے کہ فلاں ہونی چاہیے جب ڈھاکہ ٹوٹ رہا تھا بنگلہ دیش الگ ہو رہا تھا تو مولوی ختم خواجگان دلوا رہے تھے پھر لوگوں نے گل کی کرنی ہے کہ جناب کشمیر فوجیں بڑھ رہی ہیں سن تے مولوی خادم حسین تے فلانے مولوی جناب آپس سے لڑ رہے سن حالانکہ استاد نے فرمایا کہ لڑنا مولوی خادم حسین دا کم نہیں سی جنہاں دا کم لڑنا سی لڑنا تے انہاں نوں چاہیے سی اس وقت بھی جدو ڈھاکہ الگ ہو رہا سی تے جس ویلے اپنا ہلاکو دیا فوجیں وڑ رہی ہیں سر اس ویلے بھی قصور مولویاں دا نہیں سی انہاں غریبہ دا وہی کام سی جڑا کرنا پڑھنا پڑھانا وہ اپنا کم کر رہے سن جنہاں دا کم سی مسلمانہ دے اندر شوق شہادت اور جہاد دا جذبہ پیدا کرنا جدو خود عیاشیاں چ پہ گئے تے پھر وہی کچھ ہونا سی جڑا کچھ ہوئے الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یہ تو انہوں تاں دس رہے ہیں کہ استاد فرمانے سن آج ایک فیشن بن گیا مولوی تے تنقید کرنا کہ مولوی چونکہ یہ کرتے ہیں مولوی چونکہ وہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں تو جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے بنا کہ جی ساڑھے لائق حکم دسو تنخواہ 5000 دیتی تو 7 دیتی تو 10,000 دیتی کدی تو آڑی مسجد فجر دی نماز دا ناغا ہویا ہو کدی تو آڑے جنازے تے ہڑتال ہوئی ہوئے کہ جناب جنازہ غریب دا جنازہ نہیں پڑھیا جا سکتا پہلے تنخواہ بتاؤ کدی ہویا ساڑھے ذمہ جڑا لاؤ گے اسی وہی کچھ کریں گے نا
تسا ساڈے ذمہ لایا ہی ہے کہ جنازے پڑھو، کل پڑھو، بچیاں نو قرآن پڑھاؤ تے جناب نمازاں پڑھاؤ، جمعے دا خطبہ دیو تے عیداں پڑھاؤ۔ جدوں حکومت دی واری آندی ہے تسی بھی کہندے ہو جناب او چنگے بھلے مولوی تسی کیڑے پاسے لگتے؟ جس ٹائم حکومت واسطے بھیجو گے ہی نہیں کوئی دین سمجھن والا تے پھر ایویں دے ہی آن گے جویں دے تسی ماشاءاللہ بھیجے نے بہترین قسم دے لوگ کہ بھئی جڑے لوگ شراب دے خلاف بل لے کے آ رہے ہیں رمیش کمار ہندو تے مسلمانہ وزیر جناب فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جناب ایفیشنسی ہے، یہ تو فلاں ہے۔ نانو تسی دسو کہ شراب انہاں دے مذہب دے اندر تے حرام نہ ہوئے جن دے مذہب وچ حرام ہے، قرآن جنوں حرام آکھے، حضور جنوں حرام آکھے تے اون دے اوتے مسلمان تے ریاست مدینہ دے دعوے دار مخالفت کرنے گلاں زیب نہیں دیندی۔ پھر اسی اسمبلی ہے جدے دروازے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اتنی جی گزارش ہے حضور دے دین نال کھلوو، لبیک نال کھلوو انشاءاللہ۔ جیڑا مرضی دور ہوئے ہن اگے انشاءاللہ ساسی امید رکھنے ہیں حکمرانہ تو کہ ساڈے نال مسلمان بن کے نبی سونے دے دین دے نام تے انہاں ساڈے نال معاہدہ کیتا ہے تے فرانس دے سفیر نو کڈن گے انشاءاللہ۔ اسی اجے بھی انہاں تو اچھی امید رکھنے ہیں تے جے اگر او اس گل سے نہ آئے تے معاہدے تک 17 فروری تک تے اسی پابند نہ باقی تے پھر اس تو بعد فیصلہ ہو سی کی کرنا آؤ گے انشاءاللہ۔ سجے کبے دیکھو کوئی اجے بھی ایسا تے نہیں ہے جنہوں رسول اللہ دے نام تے نکل دے ہمیں پریشانی ہو آؤ گے انشاءاللہ۔ تے فیض آباد ہوئے تے پاہمیں کسے میدان دے اندر آنا ہوئے سرکار دے دین واسطے آؤ گے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک رات حضرت پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن بس صدا نبانی بلبل بولے دے صدا نبان بہارا صدا نبا پہ حسن جوانی دے صدا نصوبت یار۔ اللہ تعالیٰ تمام محفل نو انتظام نو قبول فرمائے ایویں بیٹھے رہنا ہے کسی بندے اٹھنا نہیں اللہ خدا دے واسطے ایک وار آ جائے اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جائے خدا دے واسطے ایک وار آ جائے تیرے بن دل میرا ایک پل رہنا تیرے بن دل میرا ایک پل رہنا تیرا دل رکھ کے آ دلدار آ جا خدا دے سب تشریف رکھیں حضرت صاحب کی منقبت کے لیے تشریف لاتے ہیں عادل مدنی صاحب تشریف لائے ہیں منقبت سنیں تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تشریف رکھیے
بڑی پیاری منقبت ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین۔ ہاتھ بلا کر کے جملہ کہنا ہے کہ میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین، میرے خادم حسین۔ روئیں گے بعد صدیوں دو کہ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں دو کہ ایک خادم وہ آیا تھا، بس آگے بیل چھے گر پر